بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں قاضی بلال ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ کل مولانا فضل الرحمان نے ایک دھماکہ کیا، لیکن اس دھماکے کے بارے میں سب کو پتہ تھا اور عمران خان چیخ کے یہ کہتا رہا، لیکن اس کی بات کسی نے نہیں سنی۔ بہرحال ہمارے ملک میں یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ جناب انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ اور فیض نے جو ہے نا تحریک عدم اعتماد لائی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ لوگ اتنے بچے تھے، سارے سیاستدان، چاہے اس میں میاں نواز شریف ہو، زرداری ہو، فضل الرحمان جو بھی ہو، بڑے اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتے ہیں، انہیں شرم آنی چاہیے کہ اب ان کو الزام دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو نہیں پتہ کہ جناب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، اس کے کیا نتائج ہوں گے، کیا کنسیکوینسز ہوں گے۔ یہ بڑی ظلم ہے کہ اب جو ایک بندہ ریٹائر ہو گیا ہے، چلا گیا ہے، سیاہ و سفید کر کے گئے، ہمیشہ انہوں نے سیاہ و سفید ہی کیا، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور نہ ہی آج ہے۔ فضل الرحمان صاحب جو سمجھ رہے ہیں کہ میں نے یہ بیان داغ کے بڑا کوئی جہاد کیا ہے، یہ بھی سب جھوٹ ہے۔ یہ سیاست کی ہے انہیں تو اس وقت کھڑا ہو جانا چاہیے تھا جب یہ ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، عمران خان کے ساتھ آپ کے 100 اختلافات صحیح، لیکن ایک بندہ چیخ رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے کہ جناب یہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، تو سیاستدانوں کو کم از کم اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ جیسے ذوالفقار علی بھٹو چیختا رہا تھا کہ سارا کچھ امریکہ کروا رہا ہے، وائٹ ایلیفینٹ جو ہے، تو اس کا کیا ہوا؟ سارے سیاستدان جناب ڈکٹیٹر کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور اس کو پھانسی لگوا دی۔ ابھی بھی یہی ہوا ہے، سارے جو ہے نا ان کے باجوہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور فیض کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور عمران خان کو جیل میں ڈلوا دیا۔ اب جب کوئی سیٹیں نہیں ملی جن کی چمچہ گیری کی تھی، تو اب ان کو جناب وہ سچائی، حق و صداقت کی باتیں یاد آنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ دورہ معیار ہے، اس کو ڈبل سٹینڈرڈ کہتے ہیں۔ چلیں، کچھ حد تک یہ بھی کہہ سکتے ہیں دیر آئے درست آئے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ پریشر برداشت کر سکیں گے مولانا صاحب، کیونکہ نواز شریف جیسا بندہ نہیں کر سکا پریشر برداشت، جو پہلے باجوہ اور فیض نام لیتا تھا کہ انہوں نے میری حکومت گرائی، یہ وہ، کیا ہوا؟ پھر چپ کر کے بیٹھ گیا۔ پریشر لینا پڑتا ہے، اور جو عمران خان لے رہا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ عمران خان جو ہے 100/100 اس کو نمبر نہیں دیے جا سکتے، غلطی ہر بندے سے ہوتی ہے۔ اب اس کا خمیازہ کیا بھگت رہے ہیں جناب کہ اکثریت ہونے کے باوجود ان کو حکومت نہیں مل رہی۔ کیوں نہیں مل رہی؟ کہ انہوں نے بھی وہی کام کیا جو آج کے سیاستدان کر رہے ہیں۔ وہ بھی پہلے جناب فوجیوں کے کہنے پہ ہر بندے کو چور، ڈاکو، کرپشن کے الزامات لگاتے رہے، لیکن ثابت کسی کے خلاف نہ کر سکے۔ اپنی حکومت ہونے کے باوجود بھی وہ کوئی بھی چیز ثابت نہ کر سکے، ایک بندے کو بھی سزا نہ دلوا سکے، بلکہ یہ بھی کہتے تھے کہ میں کیا کروں، اتنے مضبوط کیسز ہیں، تو یہ جو مقتدر حلقے ہیں ان کو سزا ہی نہیں ہونے دیتے۔ تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس ملک میں طاقت کا سرچشمہ نہ عوام ہے، نہ پارلیمان ہے، اور نہ ہی جناب آپ کے جو سیاستدان ہیں۔ طاقت کا سرچشمہ ایک ہی ہے، جہاں یہ جا کے سارے سجدہ کرتے ہیں، جہاں جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کو مان لیں یا اس کو حصہ دے دیں مستقل بنیادوں پر کہ جناب آپ جو ہے نا ہمیں اس طرح حکومت کرنے دیں جو آپ کا حصہ لے لیں، بس حصہ تو وہ ویسے بھی آپ سے لے لیتے ہیں۔ تھوڑے سی گریز دکھائیں سیاستدان۔ اور جیسے وہ خواجہ آصف کہتا تھا کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، یہ میں کسی ایک سیاسی جماعت کے لیے نہیں، سب کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اب جب انتخابات ہو گئے، جب اس کے نتائج آئے، حیران کن طور پر مذہبی جماعتوں کو واش آؤٹ کر دیا گیا، مذہبی جماعتوں کو صفایا کر دیا، اور علاقائی جماعتیں جو صوبائیت پہ کرتی تھی سیاست، ان کو بھی واش آؤٹ کر دیا۔ لیکن کیا ہوا؟ وہ آج دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بلوچستان میں زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ اس کا کیا حال ہے؟ عوام یہ پریشان ہے۔ ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کو ان کو چھوڑنا پڑے گا، اور وفاق میں عمران خان ہی کو اقتدار دینا پڑے گا۔ اس کے سوا جو ہے نا یہ فیس سیونگ نہیں ہو سکتی جن پر آج الزامات لگ رہے ہیں۔ واحد سلوشن یہی ہے، اور اسی پر غور ہو رہا ہے کہ کسی طرح جو ہے نا عمران خان کو حکومت دے دی جائے، ان کے بندوں کو، اور جس طرح نواز شریف اگر کیس فارغ ہو سکتے ہیں، پیپلز پارٹی کے بندوں کے فارغ ہو سکتے ہیں، ان کے بھی کریں۔ اور اس کے بعد کیا ہوگی؟ اس حکومت کو چلنے دیں۔ حکومت چلنے کے قابل اس لیے نہیں ہوگی
کہ امریکہ پہلے ہی پاکستان کا مخالف ہے اور ख़اص طور پہ عمران خان کا مخالف ہے. یہ ملک کو اللہ نہ کرے یہ دیوالیہ کروائیں گے، ملک کا بیڑا غرق کریں گے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے. اب جو منصوبہ ساز ہیں وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس سارے معاملے کو ہم سمیٹیں کس طرح اس کو جو ہے نا ایک ایسا صورتحال بنائیں جو ملک کے لیے فائدہ ہو. سیاستدان تو باتیں کر رہے ہیں لیکن ان کی کون سنتا ہے. ہوگا وہی جو آج تک فیصلے کرتے آئے ہیں، اور 2-4 دن میں آپ دیکھ لیں گے کہ یہی پی ٹی آئی کو اقتدار دیں گے خود ہی، اور پھر اس کو سپورٹ بھی کرنا پڑے گا ان کو، کیونکہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی، نون لیگ، ان کو تقریباً اسٹیبلشمنٹ بہت اپنے قریب لے آ کے پھینک دیا ہے ایک قسم کا. ابھی وقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا جن پر الزام لگتا ہے کہ وہ جو بھی اقتدار جس کو بھی ملے ہیں، ووٹ زیادہ ملے ہیں یا اکثریت ملی ہے، ان کو اقتدار دے دیں، وہ جانے اور ان کا کام جانے. اور آپ دیکھ لیجئے گا اگر اس طرح ہو گیا، میرٹ پر اقتدار دے دیا گیا تو یہ آپ کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. ورنہ یہ اگلے 10 سال پہلے ہی ملک زیرو ہو چکا ہے، 10 سال اور پیچھے چلا جائے گا. اور جو یہ قصائی حکومت نگران حکومت بیٹھی ہے، قصائی حکومت، بچر گورنمنٹ ہے، یہ اس نے عوام کا جینا حرام کر دیا ہے. اور آئی ایم ایف کی جو غلامی انہوں نے کی ہے وہ سیاستدان بھی نہیں کر سکے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.